السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم لک الحمد یا اکرم من رغب خلقہ الیہ وکفا من توکل عبادہ علیہ، یا من یرحم من لا یرحمہ العباد ویا من یقبل من لا تقبلہ البلاد، یا من یشکر یسیر ما یعمل ویجازی بالعظیم من الاجر ویا من لا یغیر النعمت ولا یبادر بالنقمہ، یا من یضاعف الحسنات ویعفو عن السیئات، یا من یذکر من ذکرہ ویتقرب الی من تقرب الیہ ویدعو الی نفسہ من ادبر عنہ۔ انت رب العزۃ والجلال وانت ذو الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، انت الاعلی فوق کل عال وانت الکریم بکل نعمہ۔ اے اللہ، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، اے سب سے زیادہ عزت و اکرام والی ہستی، وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کو اپنی طرف ترغیب دی اور اس کے بندوں میں سے جنہوں نے اس پر توکل کیا ان کو وہ کافی ہو گیا۔ اے وہ ذات جو اس شخص پر رحم کرتا ہے جس پر بندے رحم نہیں کرتے، اور اے وہ ذات جو اس آدمی کو قبول کر لیتا ہے جس کو زمین کے رہنے والے قبول نہیں کرتے۔ اے وہ ذات جو تھوڑے عمل کی قدر کرتا ہے اس پر عظیم اجر کا بھاری بدلہ دیتا ہے۔ اے وہ ذات جو نعمت کو تبدیل نہیں کرتا اور جلد سزا نہیں دیتا۔ اے وہ ذات جو نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ اے وہ ذات کہ جو اس کو یاد کرتا ہے وہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اور جو اس کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کو پشت پھیر کے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف آنے کی آواز دیتا ہے۔ تو عزت و بڑائی والا رب ہے، تو قوت و بادشاہت کا مالک ہے اور بڑائی اور عظمت کا مالک ہے، تو ہر برتر سے برتر ہے، تو ہی ہر نعمت کے ساتھ کرم نوازی کرنے والا ہے۔ کل ہم نے ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اللہ کے معزز اور چنے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، ان کو صدیق النبیہ کہا اور ان کا مقام اور مرتبہ بلند کیا۔ ادریس علیہ السلام کی طرف کہا جاتا ہے کہ 30 کتابیں یعنی صحیفے نازل ہوئے۔ وہ بہت زیادہ کتابیں پڑھتے، یعنی اپنی ان کتابوں کو جو صحیفے نازل ہوئے تھے ان کا مطالعہ بہت کرتے تھے اور ان کا درس بھی دیتے تھے۔ ان کی دیگر صفات بھی پتہ چلتی ہیں تاریخ سے کہ وہ کئی زبانوں کو جانتے تھے اور اپنے دور کے ہر اہل زبان کو ان کی زبان میں تبلیغ کرتے سمجھاتے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہم ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کہ اگر اپنے کام کو 2-3 لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے پیش کر دیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، جبکہ ادریس علیہ السلام ہر زبان میں کلام کر کے اپنا میسج کنوے کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ عادل اور منصف بادشاہ اور حکمران بھی تھے، یعنی نبوت اور حکومت دونوں ان کو ملی تھی، جیسے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو ملی۔ ان کو شرعی علوم کے علاوہ دیگر دنیاوی علوم میں بھی دسترس حاصل تھی۔ ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ انہیں ستاروں کی گردش کا علم اور حساب کتاب کے فن میں بھی وہ ماہر تھے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حساب کتاب کے فن میں ماہر تھے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام ہندسوں اور علم نجوم کو جانتے تھے، اور آج کل بہت سے ماہر نجوم اسی بات کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ الہی علم ہے جو کسی نبی کو سکھایا گیا تھا، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو کیا ہمارے لیے ستاروں کا علم اور سیاروں کا علم اور سٹارز کا اور یہ سب کچھ حاصل کرنا جائز ہے؟ اگر یہ الہی علم تھا تو پھر کیا ہم بھی سیکھ لیں یا ایسٹرالوجی پڑھنا شروع کر دیں یا پھر ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کریں یا پھر وہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اور انگریزی میں تو موٹی موٹی کتابیں بھی پورے سال کی ہاروسکوپ چھپ کے بکتے ہیں اور لوگ خوب خریدتے ہیں، اور ہر روز جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے ایسے ہی لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کر کے دن شروع کرتے ہیں۔
تو کیا یہ سب چیزیں درست ہیں؟ اب دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو کچھ علم دیا تھا کسی مصلحت کے تحت یا کسی شریعت میں کچھ چیزوں کا جواز بھی تھا تو بعد میں ان سے منع کر دیا گیا. جیسے پچھلی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں تعظیم کے لیے کیا جانے والا سجدہ جائز نہیں ہے. اسی طرح ہماری شریعت نے ایسٹرالوجی اور اس طرح کے تمام علوم سے ہمیں منع کر دیا جس سے خاص طور پر غیب کی خبریں معلوم کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. قتادہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا: آسمان کی زینت کے لیے، شیاطین کو مارنے کے لیے، اور راستہ معلوم کرنے کے لیے بطور علامت، سائن. جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور سمجھے، یعنی ستاروں سے کوئی اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس نے غلطی کی اور ہر قسم کی بھلائی سے خود کو محروم کر لیا، اور اس نے ایسے کام کا تکلف کیا جس کا اسے کچھ علم نہیں. صحیح بخاری میں قتادہ سے یہ قول روایت ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، لیکن وہ قرآن ہی کو سامنے رکھ کے کیا بتا رہے ہیں کہ ایسا شخص جو ان علوم میں گھس جائے وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی بھلائی سے محروم کر لیتا ہے، کیونکہ منع کیا گیا نا. آپ کو معلوم ہے کہ کسی ہاتھ دکھانے والے کے پاس، کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس اگر کوئی شخص جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے ان چیزوں سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے. علم نجوم کی 2 قسمیں ہیں، جیسے ایک ہے ایسٹرالوجی، علم تاثیر، اور ایک ہے ایسٹرونومی. علم تاثیر سے مراد یہ عقیدہ رکھنا کہ ستارے از خود مؤثر ہوتے ہیں. از خود یعنی ستاروں کے اندر قوت پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی قسمت بنائے بگاڑیں. تو یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ستاروں کی رفتار سے زمین میں حادثے رونما ہوتے ہیں. تو ایسا سمجھنا دراصل ستارہ پرستی ہے، ان کو الہ بنا لینا ہے. تو اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا کفر اور شرک اکبر ہے، کیونکہ ایک شخص نے اللہ کی ایک مخلوق کو جو اللہ ہی کے تابع ہے، اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہے، اسے بذات خود خالق اور مسخر کرنے والا بنا دیا، اثر کرنے والا بنا دیا. اسی طرح ان تاروں کو انسان علم غیب جاننے کا ذریعہ بنائے تو یہ بھی درست نہیں. چنانچہ تاروں کی نقل و حرکت اور ان کے آنے جانے سے یہ سبق لینا کہ فلاں فلاں کام رونما ہوگا یا فلاں تارا فلاں منزل میں داخل ہو گیا تو اب دنیا میں یہ ہو جائے گا، اس علم کو نہ حاصل کرنا چاہیے نہ اس پہ یقین کرنا چاہیے، چاہے اس میں سے کچھ اتفاقاً سچ بھی نکل آئے پھر بھی اس کو نگیٹ کر دینا چاہیے. ہم کیوں دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک مثبت انداز میں دعا مانگی گئی علم کی، اور ایک نفی کے ساتھ کہ اللہ ایسا علم دے جو فائدہ دے اور ایسے علم سے بچا جو فائدہ نہ دے، الٹا نقصان دے. دوسرا جو ہے ایسٹرونومی، وہ کیا ہے؟ علم رہنمائی کہ ستاروں کی رفتار اور حرکات سے قبلہ، اوقات یا موسموں کا تعین کرنا. تو بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ لوگ ستاروں کی رفتار اور حرکات، ان کے ایک دوسرے سے قریب ہونے یا دور ہونے یا ان کے طلوع اور غروب سے وقت اور زمانے کا تعین کرتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں اپنے گاؤں میں جاتی تھی اپنی نانی کے پاس، تو ہم باہر سوتے تھے، مطلب پنکھے اور اے سی نہیں ہوتے تھے کہ لوگ کمروں کے اندر نہیں سوتے تھے. ویسے وہ کہتے تھے کہ رات کے وقت کمروں کے اندر ایسی گیس ہوتی ہے کہ وہ جو صحت کے لیے نقصان دہ، تو گرمی میں باہر سونا چاہیے. اور ہم باہر سوتے تھے. مجھے ڈر لگتا تھا کیونکہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا. تو میں اپنا بستر جو تھا وہ نانی کی بستری کے ساتھ لگاتی، یعنی ساتھ بیڈ ہوتا تھا. تو وہ جب تہجد کے وقت اٹھتی تو کہتی وہ سحری والا تارا آ گیا ہے نظر. انہوں نے کوئی جگہ یا مقام رکھا ہوگا یا اس کی شکل کوئی ہوگی، تو وہ ہمیشہ اس ستارے کو دیکھ کے اٹھتی تھی. کوئی الارم کلاک نہیں ہے، کوئی گیجٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ ستارے کے ساتھ. تو اب یہ صرف رہنمائی ہے، ستاروں سے صرف رہنمائی لی جا رہی ہے کہ کون سا وقت ہو گیا، یہ ستارہ غروب ہو گیا، یعنی اور ایک ہوتا ہے نا مارننگ سٹار. اسی طرح کچھ اور ستاروں سے بھی لوگ کہ کس موسم میں کون سا ستارہ کہاں آ گیا. اب موسم بدل رہا ہے، لہٰذا موسم بدل رہا ہے تو پہلے زمانے میں تو یہ ویدر فور کاسٹ نہیں ہوتی تھی، تو اس سے پھر وہ اپنے کپڑوں کا تبدیل کرنا اور اپنے
کھیتوں میں پانی کب لگانا ہے، کٹائی کب کرنی وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو انہوں نے اس عالمی کلاک کے ساتھ، یعنی ورلڈ کلاک جو آسمان پہ تھی اس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو منسلک کر رکھا تھا. تو اس سے بات بالکل واضح رہے کہ شرک کیا ہے اور کیا شرک نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی شرک بنا دیا جائے. تو رہنمائی لینا، کیونکہ قرآن مجید میں کیا آتا ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ وہ ستاروں کے ساتھ راہ پاتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں. تو ستاروں سے اس قسم کی رہنمائی تو درست ہے، یعنی ٹائمنگ وغیرہ معلوم کرنا یا رات کے کون سے حصے میں ہم یہ معلوم کرنا، لیکن اس سے زیادہ قسمتوں کا حال معلوم کرنا. وہ ایک شعر بھی ہے جس میں آتا نا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فلاکی افلاک میں ہے خار و زبوں، یعنی مارا پھرتا ہے، یعنی یعنی اس کو تو اپنی منزل نہیں پتا، وہ میری منزل کیا بتائے گا. تو ایسی توقعات مخلوق سے نہیں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر ایک بات فرمائی تھی. بارش ہو گئی تھی نا رات کو، تو آپ نے فرمایا کہ صبح ہوئی اور کچھ لوگوں نے شرک یا کفر کیا اور کچھ لوگ ہدایت پا گئے. جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو انہوں نے شرک کیا. تو ستارے کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، ستارے بارش نہیں برساتے، بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں. ٹھیک، عام محاورے میں بھی ہم بولتے رہتے ہیں میرا ستارہ آج کل گردش میں، ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے. وہ کہتی ہے کہ ان کی دادی جو تھی وہ ستارے کو دیکھ کے روزہ رکھتی تھی، یعنی کہ سحری کا وقت جو تھا اس وقت کوئی اور انتظام ہی نہیں تھا. یہ تو ہم ایسے دور میں آ گئے نا کہ ہمیں ہر چیز آسانی سے مل گئی. بہرحال یہ ایک سوال تھا جس کو واضح کرنا ضروری تھا کہ عبادت میں اصل کیا ہے. میں نے بہت دفعہ جملہ بولا ہوا، اطاعت. یس، عبادت میں اصل اطاعت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیتے ہیں تو وہ کر لو، عبادت ہو جائے گی. اگر اسی کام سے اللہ تعالیٰ بعد میں روک دیتے ہیں تو رک جاؤ، یہی عبادت ہوگی. تو آیت دہرا لیتے ہیں. اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا. یعنی اوور آل جب ادریس علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے. یعنی پہلی دفعہ مجھے اتنی زیادہ معلومات ان کے بارے میں ملی. میں سوچ رہی تھی کہ اتنے ارلی ایج میں یہ حضرت آدم کے پوتے بتائے جاتے ہیں، تو یعنی بہت ہی ارلی سٹیج تھی نا انسانیت کی. لیکن اس وقت بھی کس طرح ان کے پاس دین کا علم بھی تھا، دنیا کا علم بھی تھا، اور دنیا کے علم میں لینگویجز کا علم بھی. آج کل کیا ہوتا ہے، جن بچوں کے اندر ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے لینگویج کا، ان کو میتھمیٹکس بڑا مشکل لگتا ہے، وہ سائنس سبجیکٹ کی طرف کم جاتے ہیں. جو سائنس سبجیکٹس کی طرف جاتے ہیں ان کے اندر یہ ابیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ 2 سے تیسری لینگویج سیکھیں. تو بہت ریئر کمبینیشن ایسے ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتنی صلاحیتیں دے رکھی تھی کہ زمینی علوم بھی، آسمانی علوم بھی، اور پھر جیومیٹری اور لینگویجز اور دین اور یہ سب کچھ، اور پھر عبادت بھی، اور پھر پرسنالٹی بھی ان کی بڑی زبردست تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بندے پیدا کیے اور پھر ان کا مقام آخرت میں بھی بلند کر دیا اور ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. اللہ کی شان ہے نا، جس کو چاہے جتنی بلندی عطا فرما دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. ہمیں بھی اپنی نگاہیں، اپنے مقاصد، اپنے عزم بلند رکھنے چاہیے اور آگے کی طرف زیادہ نیکیاں کمانے کی طرف سوچنا چاہیے. ہر وقت سیلف پٹی کا شکار ہو کے اپنے آپ کو بس سستی کے مارے، یہ تو میں نہیں کر سکتی، یہ میرے بس میں نہیں، یہ تو کوئی اور ہی مخلوق کرتی نہیں. جو اور لوگ بھی کرتے ہیں وہ بھی اسی دنیا میں ہی رہتے ہیں، ان کو بھی ایسے ہی چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن وہ کر جاتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں اور اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں. تو ان پیغمبروں کو تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل تھی اور ایکسٹرا صلاحیتیں ان کو دی گئی تھی. تو یہاں پر جو یہ فرمایا گیا نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا اپنا نام جو تھا اخنوخ تھا، ادریس ان کا لقب تھا. تو یہ لقب کیوں تھا؟ درس و تدریس کا کام بہت کرتے تھے، یعنی بہت سے علوم جان کر لوگوں کو سکھاتے بھی تھے، اور خاص طور پر جو دین کی تعلیم ان کو دی گئی تھی، جو کتابیں ان کو دی گئی تھی، تو ان کتابوں کا درس یہ لوگوں کو دیا کرتے تھے اور ان کی زبانوں میں دیا کرتے تھے. تو ان کی قابلیت کا آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ کہاں تک یہ قابل تھے. تو
یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثرت سے درس دیتے تھے، اس بنا پر ان کا نام ادریس پڑا. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایسا کرنا انبیاء کی سنت ہے، یعنی اللہ کی کتاب کا درس دینا اور اس کو پڑھنا پڑھانا. سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور لیکن رب والے بنو اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے. تعلمون الکتاب و تدرسون، تعلم یعنی تم تعلیم دیتے تھے اور تدرس تم خود پڑھتے تھے. تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے. سورۃ فصلت میں آتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی. اب اللہ کی طرف آؤ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کے دین کو سمجھو، اللہ کے دین پہ عمل کرو. اور خود بھی نیک عمل کیے اور کہا میں فرما برداروں میں سے ہوں. ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے جو خود بھی نیک عمل کرے، اللہ کا فرما بردار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف دعوت دے. اب دیکھیے کہ ہمیں خود بھی یہ کام کرنا چاہیے، جس بھی لیول پر جو بھی ہماری صلاحیت ہے، جو بھی ہمارا پروفیشن ہے، جہاں بھی دنیا میں ہم ہیں، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ کے بندے بن کر رہیں اور لوگوں کو اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے اور باقاعدہ محنت کر کے لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے ہوں، دین کی تعلیم دینے والے، یعنی دعویٰ بھی کرنے والے ہوں. اب دیکھیے ایک آیت میں تعلیم کا لفظ آیا، دوسرے میں دعویٰ کا لفظ آیا. دعویٰ ہوتا ہے اس طرف لے کے آنا اور تعلیم ہوتا ہے اس کے بعد ان کو باقاعدہ سکھانا. اسی طرح اگر ہم ایک ٹیچر ہیں یا ہمارا ایک اسلامک اسکول ہے تو اس اسکول کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف ان کی ذاتی زندگی میں عمل کے لیے ہی دین کی تعلیم نہ دیں بلکہ ایک اچھا داعی بھی بنائیں کہ وہ گھر میں کس طرح ایکٹ کریں کہ وہ گھر والوں کو دین کی طرف بلائیں. وہ جب اسکول سے گریجویٹ کر کے جائیں تو وہ جس بھی فیلڈ میں جائیں، وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے. آپ دیکھیں کہ جو علوم ادریس علیہ السلام کے پاس تھے ان میں تو انجینئرنگ بھی تھی، ہندسہ بھی جانتے تھے. آج کل عربی میں مہندس انجینئر کو کہتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر بنے، وہ طب جانیں، وہ انجینئرنگ کریں، وہ آئی ٹی میں جائیں، وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، اس میں ایک تو خود مسلمان بن کریں، فرما بردار ہوں اللہ کے، کہ اس پروفیشن کے اندر کوئی ایسی پریکٹس نہ کریں جو دین سے ٹکراتی ہو. مثلا بہت سے بچے ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر کے پھر ڈسٹرکٹیو گیمز بناتے ہیں جس سے بچوں کے اخلاق بگڑتے ہیں. تو کسی ایسی کمپنی میں کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کے اخلاق بگاڑنے والے کام کرے، یا یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے دین ایمان میں شرک آئے، یا کوئی ایسے کانسیپٹس دیے جائیں کہ جو شیطانی ہوں، کیونکہ لوگوں نے فن کے نام پہ ہر چیز کو حلال کیا ہوا. تو ایسا نہیں ہے. ایک دین اور ایمان رکھنے والا انسان یعنی مسلمانوں کے لیے بطور خاص اور انسانیت کے لیے بطور عام کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے ان کی دنیا یا آخرت کا نقصان ہو. یعنی یہ ایک مورل یا اخلاقی سبق ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہمیں ہر ایک کا خیر خواہ ہونا ہے. لہذا کتنی بھی بڑی آفر ہو، کتنا بھی دنیاوی مال و دولت حاصل ہوتا ہو، لیکن حرام کاموں میں نہیں جانا. اب آپ دیکھیں کہ کچھ بچے تو اپنے پروفیشنز میں جا کے وہ دین کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے، اپنے اعمال بہترین کا. مثلا ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے جب وہ پوری توجہ دیتا ہے مریض کے اوپر، اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، خیرخواہی کرتا ہے، تو مریض کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. وہ کہے گا نا زہر کی پڑیا کھا لو، وہ بھی کھا لے گا، کیونکہ اس کا ٹرسٹ اتنا بلڈ ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے اسکول سے نکلنے والے ہر بچے کو یہ سکھا دیں کہ اگر تم نے ڈاکٹر بننا ہے تو ایسا ڈاکٹر بننا ہے، یعنی آئیڈیالائز کروائیں کہ کیسا ہونا چاہیے. انجینئر بننا ہے تو ایسا بننا ہے، کہیں کو دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، ایسی چیزیں نہیں بنانی کہ جس سے لوگوں کو نقصان ہو. پھر اسی طرح کچھ بچے ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے اندر قدرتی طور پہ ایک ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے دین کی مزید تعلیم حاصل کرنے کا. اس کے لیے ہمیں طریقے سوچنے چاہیے کہ ان کو فردر
اسپیشلائزڈ اسلامک ایجوکیشن کیسے دلائی جائے تاکہ وہ تعلیم کا کام بہترین طریقے سے کر سکے, وہ امت کے عالم بن سکے. ہمیں ان بنیادوں پہ سوچنا چاہیے, پلاننگ کرنی چاہیے, اور ایک فیوچر کو سامنے رکھ کر دعوت و تبلیغ و تعلیم ان کے لیے مسلمانوں کو تیار کرنا ہمارے اسلامک سکولز کا ایک اہم ترین حصہ ہونا چاہیے. یعنی ایک ان کی ذمہ داری بنتی ہے. کس طرح ہو؟ جب انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے اور جب انسان کی تڑپ لگ جاتی ہے اور انسان اپنے ارادے میں سچا ہوتا ہے, اللہ اس کو پھر راہیں دکھاتا ہے. وہاں سے الہام ہوتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کہاں سے کون سی بات ذہن میں اللہ ڈال دیتا ہے اور راستے بن جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا نہیں اس کی فکر اتنی نہیں کریں, وہ اللہ کے ہاتھ میں, وہ آپ کے کنٹرول میں ہے نہیں. آپ کے کنٹرول میں ایفرٹس ہیں, وہ آپ لگا دیں بھرپور جتنی آپ لگا سکتے ہیں. پھر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو پڑھنا, سیکھنا, سکھانا, حفظ کرنا, حفظ کروانا, اس کا مطالعہ کرنا, اس کی تعلیم دینا, اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا, یہ سب سے افضل اور اشرف کام ہے, کیونکہ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی علامت ہے. تو اہل قرآن چاہے وہ سیکھنے کے اعتبار سے ہوں یا سکھانے کے اعتبار سے, وہ باقی لوگوں سے افضل ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور پھر یہ لوگ اللہ کے خاص لوگ ہیں, اہل القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل قرآن. اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں, یعنی وہ خاص VIPs ہیں, اللہ کے نزدیک تقرب کا مقام رکھتے ہیں. اور اہل قرآن کے فخر اور شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی مجالس میں سکینت نازل ہوتی ہے, ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پاس فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی, جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں, ان پر سکینت نازل ہوتی. اگر ہم بہت بڑے پیمانے پہ اپنے گھروں میں یہ کام نہ کر سکیں یا مسجدوں میں یہ کام نہ کر سکیں, ہم اس فضیلت میں شامل ہو سکتے صرف سیکھنے والے بن کے یا سکھانے والے, چاہے ایک بچے کو کیوں نہ سکھائیں. یعنی ساری زندگی ہم خود بھی قرآن سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں, وہ کہیں سٹاپ نہ لگے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہم ہر سال رمضان میں صرف دورہ قرآن نہیں کراتے. یعنی میں نے کچھ عرصے سے اپنا سٹائل بدل لیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بس یہی ایک نیکی کا کام ہے. اس میں ایک سال قرآن کے موتی, یعنی قرآن کی چند آیات, ہر پاری کی آیت سلیکٹ کر کر کے اس کے اندر خوب غور و فکر اور اس سے متعلقہ سارے امور کا ذکر. پھر اس کے بعد امثال القرآن, کہ قرآن کی مثالیں کیا ہیں, ان کے اوپر خاص فوکس کر کے ان کے اوپر غور و فکر اور تدبر. اور اب قصص القرآن, اور اسی طرح قریب و مجیب جو دعائیں تھیں اس میں ساری قرآنی دعائیں شامل کی گئی. تو اس میں یہ ہے, یعنی ایک ہوتا ہے بس رواں پڑھ جانا, ٹھیک ہے, کچھ لوگ صرف ناظرہ پڑھ لیتے ہیں, کچھ لوگ صرف ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں, کچھ لوگ رواں ناظرہ اور قیام میں پڑھ لیتے ہیں, اور کچھ لوگ ناظرہ وغیرہ پڑھ کے معنی سمجھتے ہوئے صرف مخصوص حصوں پر فوکس کرتے ہیں. وہ بھی اسی میں شامل ہے, قرآن سیکھنے اور سکھانے میں. اور پھر ویرائٹی لانے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور انسان نئے اینگل سے چیزوں کو سیکھ سکتا ہے. آپ دیکھیں نا, کبھی تیز بارش ہوتی ہے اور کبھی رمجم 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 ہوتی ہی رہتی ہے. تو یہ بھی وحی الہی بھی بارش کی طرح ہے. کبھی ہمارے دلوں پہ تیز بارش کی طرح 2 گھنٹے میں سپارہ پڑھ لینا چاہیے, اور کبھی ایک آیت کو کئی دن لگانے چاہیے. اس کے ہر لفظ کے اوپر غور کر کے اس میں مزید چیزیں سامنے لانی چاہیے. اور اس کے علاوہ ناظرہ پڑھانا بھی, اس کو بھی نیت خالص کر کے پڑھائیں, صرف دنیا کا ایک کاروبار سمجھ کے نہیں پڑھائیں کہ یہ میری جاب ہے, میں اتنے گھنٹے اتنے لوگوں کو پڑھا دوں, اتنے پیسے کما لوں, میری زندگی گزر جائے. نہیں, یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کام کو اعلیٰ اور عرفہ کام سمجھ کے اللہ کے دین کی خدمت سمجھ کے کرنا چاہیے. باقی جو اس میں آپ کو کچھ ملتا ہے تو وہ تو آپ کے وقت کی قیمت ہے, قرآن پڑھانے کی نہیں ہے. اور پھر جس بچے کو بھی آپ ناظرہ پڑھائیں, اس کو اللہ کے واسطے ضرور کوئی نہ کوئی اچھی بات, چاہے ایک سینٹینس کیوں نہ ہو, بتائیں کہ یہ جو آج آپ نے سبق پڑھا ہے اس میں کیا بات کی گئی ہے. اور اس میں سے جو اردو کے لفظ ہیں ان کی پہچان کرا دیں. دیکھیں اردو میں یہ بھی کہتے ہیں, یہاں بھی یہ معنی, ہلکے ہلکے معنوں سے گزار دیں
تو الحمدللہ جب اس طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے تو بچپن سے ہی بچوں کو بہت سے کانسیپٹس خوب سمجھ میں آ جاتے ہیں. حضرت عمر سے روایت ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اسی کے ذریعے سے نیچے گراتا ہے. یعنی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں عمل کرتے ہیں تو آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا میں لگ جاتے ہیں اور کھانا اور پینا اور کپڑا اور بس صرف عیش و عشرت کے سامان اور اپنی ذات پہ محنت نہ دوسروں پہ محنت اور ایک آرام طلب زندگی گزارتے ہیں تو پھر وہ زندگی بھی بڑی تنگ ہو جاتی ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. ہر قرآن پڑھی ہوئی لڑکی اس بات کو خوب یاد رکھے کہ اگر آپ نے پڑھ کے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا اور صرف اچھے اچھے کپڑے پہننے اور اچھے اچھے کھانے کھانے کو زندگی کا مقصد بنا لیا تو پھر اس کے لیے تیار رہیں. فإن له معیشۃ ضنکا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انتہائی تنگی اور تکلیف ہوگی، کیونکہ جس کو اللہ اتنا بڑا خزانہ دے اور وہ اس کی قدر نہ کرے اور حقیر چیزوں کی طرف جھک جائے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ علم کا حاصل کرنا نفلی عبادت سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے اور تمہارا بہترین دین تقویٰ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر. اس لیے اگر آپ اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت بھی کسی کو سکھاتے ہیں بیٹھ کر، کیونکہ ایک صبر آزما کام ہوتا نا کہ آپ اس کے حروف جوڑنا سکھاتے ہیں، اس کے تلفظ بتاتے ہیں، اس کی مخارج بتاتے ہیں، اس کی صحیح ادائیگی بتاتے ہیں، اس کے معنی بتاتے ہیں، تو یہ اچھا خاصا وقت لیتا ہے، اچھا خاصی محنت طلب کام ہے، لیکن اجر کتنا بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی، جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے جو بھی زندگی میں آپ کی ڈیوٹی ہے، جو بھی کوئی رول ہے، آپ ایک ماں ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، فلاسفر ہیں، جو مرضی ہیں، اپنی زندگی میں بس ایک یہ کام ساتھ شامل کر لیں کہ میں نے ایک آیت کسی کو روز سکھا دینی، ایک آیت کسی کو حفظ کرا دینی. آپ کو چند صورتیں زبانی یاد ہیں، آپ وہ کسی کو زبانی یاد کرا. اپنے کولیگز کو، اپنے کام کی جگہ پر، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، یعنی جیسے انسان ہوتا ہے نا پیاسا ہوتا ہے تو وہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے کچھ ڈھونڈ ہی لیتا ہے، ایسے ہی مارے مارے پھرا کریں. پھرنے سے بڑا ضروری کہ چل پھر کے یعنی اپنا دماغ لڑایا کریں کہ کہاں سے میں کوئی نیکی کمانے کا ذریعہ بنا لوں. کوئی اپنا بچہ پکڑ لیں، کوئی ہمسائے کا پکڑ لیں، کوئی فون پہ پکڑ لیں، کوئی نیٹ پہ، کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تھوڑا یا زیادہ دینے والے بنے، کیونکہ یہ آپ کے اعمال نامے میں بہت زیادہ اجر کا باعث بنے گا. کیونکہ بعض لوگوں کو کہا جائے نا کہ اگر تو کہتے نہیں اصل میں ہم پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں کر رہے، ہم تو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، یا ہم تو جاب کر رہے ہیں اور خدمت خلق کر رہے ہیں، بھلے کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بن کے بھی کر رہے ہیں، تو کیا چیز مانے ہے کہ آپ کسی کو ایک آیت نہ سکھا دیں، آپ اپنے مریض کو یہ ایک آیت نہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کی تلقین نہ کر دیں. کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ کیا ڈاکٹر ہونا رکاوٹ ہے اس بات میں کہ آپ اللہ کا دین نہ پڑھیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں جتنی جہالت ہے نا اس کے مقابلے میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں. سارے پڑھے لکھے بھی پڑھانے لگ جائیں تو سالوں میں جا کے جہالت دور ہوگی. تو اس لیے اس کام کو معمولی نہ سمجھا کریں. لیکن اس کے کچھ آداب بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں جو جی میں آیا کر لیا. اس کام کے کچھ آداب ہے، اس کا کرنے کا کچھ سلیقہ ہے، طریقہ ہے. اس میں سب سے پہلے یہ کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے علم سیکھا اور اسے سکھایا اور قرآن کی قرات کی. اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو وہ انہیں پہچان لے گا. وہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرات کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو اس لیے علم سیکھا کہ کہا جائے کہ یہ عالم ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے. تو وہ کہہ دیا گیا. پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا.
یعنی دکھاوے کے لیے اگر یہ کام ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے، تو پھر تو خیر نہیں. پھر اللہ سے اجر کی امید رکھنا، لوگوں سے توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کو کیا دیں گے. ہر پیغمبر نے آ کے کیا کہا کہ ہمارا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. پھر یہ کہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ تعلیم دینا، ہر وقت ہر بات نہیں کہنا، بلکہ حکمت کے ساتھ، موقع کی مناسبت سے. کیونکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کرو جو سب سے اچھا ہے. بے شک تمہارا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو زیادہ جانتا ہے. پھر پوری بصیرت سے علم پھیلانا، جو دے اس کے بارے میں پورا شرح صدر ہو، یہ کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. یعنی اگر ایک آیت بھی آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کو خود صحیح پڑھنی آتی ہو، یہ نہ ہو کہ ٹوٹا پھوٹا خود کو آتا ہے اور آپ بن بیٹھے ہیں معلم. یعنی خود تو گئے گزرے تھے ہی، اوروں کو بھی ساتھ بگاڑ دی. کتنے لوگ غلط قرآن کیوں پڑھتے ہیں یہ بتائیے مجھے. ان کے استادوں نے انہیں غلط پڑھایا، انہوں نے نیکی نہیں کمائی، الٹا گناہ کمایا. اب ان لوگوں کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے اپنے غلط لہجے کو پلٹانا یا الفاظ کو درست کرنا. یعنی ایک راہ بچہ ہوتا ہے نا، اس کو اگر آپ کچھ بھی سکھاتے ہیں وہ سیدھا سیدھا سیکھتا جاتا ہے. جن لوگوں نے غلط پڑھنا سیکھا ہو، یقین کریں کروا کے سیدھا اللہ کے واسطے وہ سیدھے ہو ہی نہیں پاتے. اور خاص طور پر مدود میں، مد وغیرہ میں جو غلطی کرتے ہیں، اور بھی بہت سی مجہول غلطیاں، صرف اس لیے کہ ان کو پڑھائی غلط کیا. چلے وہ تحسین کے درجے کی چیزیں پھر اور ہیں، لیکن بیسک جو ہے نا، زبر کو مد پڑ جانا، مد کو زبر، چھوٹے کو بڑا، بڑے کو چھوٹا، مطلب ہی کچھ اور بدل جاتا ہے. یا اتنی سختی کرتے ہیں یا مار پٹائی کرتے ہیں، تو وہ بھی پھر بچوں کے اندر قرآن سے محبت نہیں رہتی. تو قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ یوسف میں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ. بصیرت کے ساتھ یعنی سوچے سمجھے، یعنی یہ نہیں کہ وہ کر رہا تو میں بھی کر لوں، آنکھیں بند کر کے لوگوں کی نقل اتارنی شروع کر دی، بس بات خود سمجھی نہیں آگے بیان کرنی شروع کر دی. تو ایسی تبلیغ اور تعلیم نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی اور جنہوں نے میری پیروی کی وہ سب بھی، ہمارا یہی موٹو ہے کہ ہم بصیرت کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ، آنکھیں کھول کے دیکھتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے علم کو آگے لے جائیں. اللہ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر پختہ علم کے ساتھ دلیل سے بات کی جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے. یعنی دین کے نام پر بڑی بڑی بحثیں شروع کر دیتے ہیں، پیچھے کوئی ایک دلیل نہیں ہوتی، جو ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، اور زیادہ بولنا جانتے ہیں تو لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح بغیر علم کے فتوے نہیں دینے چاہیے. نہیں پتا تو کہہ دیں نہیں پتا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اس چیز کا پیچھا نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا. اسی طرح وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. یعنی دین میں خود سے بغیر علم کے فتوے دے کے حلال کو حرام، حرام کو حلال مت قرار دو تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو. بے شک جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. پھر یہ کہ قرآن و سنت سے نہ ہٹیں، یعنی اپنے تعلیم اور تعلم کی بنیاد قرآن و سنت کو بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت. اور قرآن و سنت میں اپنی رائے سے کچھ نہ کہیں، من مانے مفہوم نہ نکالیں. ابو قتادہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ممبر پر فرماتے ہوئے سنا
اے لوگوں مجھ سے زیادہ احادیث بیان کرنے سے بچو، جو بندہ میری طرف کوئی بات منسوب کرے تو وہ حق اور سچ ہی کہے، کیونکہ جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی موضوع روایات کو یا ضعیف احادیث کو یہ کہہ کے بیان نہ کرے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ کی طرف منسوب نہ کرے. اگر بیان کرنی بھی ہو تو بتا دیں یہ ضعیف، اس کا درجہ بتا دیں، اور موضوع کو تو بالکل بھی نہیں. پھر یہ کہ باعمل عالم ہو، جو دوسروں کو کہیں، جو دوسروں کو سکھائیں، وہ خود بھی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایک چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے مگر خود کو جلاتا ہے. اسی طرح صرف زبان پہ علم نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے اور عمل میں بھی ہونا چاہیے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جو دل کے اندر ہوتا ہے، یہ علم تو نفع دیتا ہے، اور دوسرا وہ علم جو زبان کے اوپر ہوتا ہے. یہ علم اللہ کی طرف سے ابن آدم کے خلاف حجت ہے، یعنی آپ خود اس پر کنونس نہیں، نہ آپ کو یقین ہے، نہ آپ اس پر عمل کرنے کی سوچتے ہیں، لیکن لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. اور جو علم عمل میں شامل نہ ہو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں، علم اگر تمہیں نفع نہ دے تو تمہیں نقصان دے گا، علم اگر تمہیں نفع نہ دے تو نقصان دے گا. خطیب بغدادی کہتے ہیں، یعنی اسے عمل کے لحاظ سے نفع نہ دے گا، اور نقصان اس طرح دے گا کہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا. قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی آئے گی کہ یہ شخص جانتا تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا. ایک ہوتا ہے کہ آپ سچے دل سے ارادہ رکھتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر آپ سچی کوشش کرتے ہیں جتنی کرنی چاہیے. من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیا، اور پھر اس پر کر جاتے ہیں اور کچھ چیز چھوٹ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ تو ہم کر نہیں سکتے اس لیے ہم کسی کو بتائیں بھی نہ، تو یہ تو نہیں ہے، پھر تو علم رہ جائے گا. اور پہلے سے فیصلہ کر لیں تو ہم کر نہیں سکتے. نیت تو کریں نا، ارادہ تو کریں، ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں ہم سے متعلق نہیں ہوتی، کچھ علم کی باتیں ڈائریکٹ ہم سے متعلق نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پر ہم نے ادریس علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ ان کے پاس دینی علم بھی تھا، دنیاوی علم بھی تھا. اب وہ جو میں سارے بتا رہی ہوں کہ ان کے پاس حساب کا علم تھا، ستاروں کا علم تھا، وہ کیا میں خود سارا جانتی ہوں اور حاصل کر سکتی ہوں یا کرنا چاہیے؟ نہیں. کچھ چیزیں صرف معلومات ہوتی ہیں جو ہم پاس آن کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ کریں تو پھر خود بھی کریں. ٹھیک ہے، یعنی دونوں میں فرق ہے. کچھ صرف انفارمیشن ہوتی ہے جو پاس آن کرتے ہیں، اور کچھ ہم دوسروں کو عمل کی بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کریں، پھر اس کو اپنے اوپر بھی ضرور اپلائی کریں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور یہ اصول یاد رکھیں، جتنی استطاعت ہے اتنی کوشش کرتے رہیں. جب عمل نہیں کرتے تو اس میں اثر بھی نہیں ہوتا، پھر لوگوں کو فائدہ بھی کم ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ نے کوئی چیز کھائی نہ ہو، جیسے دو طرح کے میزبان ہوتے ہیں. ایک میزبان وہ ہوتے ہیں جو کھانا آگے رکھ دیتے ہیں اور خود کچن میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کھا لیں، بہت اچھا بنا ہوا ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں دوسرے سے بات. دوسرے وہ میزبان ہوتے ہیں جو خود ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو اتنی مزے کی چیز ہے اور اس کے یہ فائدے اور اس کے یہ فائدے. اچھا، وہ جس نے کوئی نیت ارادہ ہی نہیں کیا ہوتا کھانے کا، وہ کس لیے کھا لیتا ہے؟ جس کی کوئی موڈ ہی نہیں ہوتا وہ چیز کھا، وہ اس لیے کھاتا ہے کہ جس نے پکایا ہے اس نے اس کے فائدے بتائے اور اس نے خود بھی کھا کے بتایا ہے. انسان کہتا ہے چکھ ہی لو، اس کے پیچھے اتنی محنت ہوئی ہے. تو اسی طرح جو عالم محنت کر کے پڑھاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ کچھ کر ہی لو، بتانے والے نے اتنی آخر محنت کی ہے، ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے. تو اس میں بڑا فرق ہے. اب آیت کے فوائد میں سے دوسرا فائدہ، انہ کان صدیقا نبیا. آج ہم صدیق پہ کچھ بات کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد نبی ہونے پہ بھی، کہ نبوت کیا ہوتی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ سچ ہے، یہ اللہ نے بھیجی ہے، اور اس تصدیق میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا. آمنت وصدقت، کوئی شک ہی نہیں اس میں، اس کے گرد کوئی شبہ نہیں ہوتا. صدیق وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی تاخیر کے اس کام کی طرف سبقت کرتا ہے جو اللہ کو راضی کر دے. اللہ کی رضا کے کاموں میں دوڑ پڑتا ہے کیونکہ اس کو یقیناً کنونسڈ ہوتا ہے، اس کنوکشن ہوتی ہے اس کی کہ یہ جو اللہ نے فرما دیا نا یہ بالکل صحیح ہے اور اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے. اپنی طرف سے اس کے اندر ٹیمپرنگ نہیں کرتا کہ کوئی اس کو موڑ توڑ کرے یا اس کے کوئی من مانے مطلب نکالے.
تو صدیقیت جو ہے، یہ ابن قیم الجوزی نے اس پہ بات بھی کی ہے، منزلۃ الصدیقیہ. وہ کہتے ہیں کمال الاخلاص والانقیاد والمتابعۃ للخبر والامر ظاہرا و باطنا. کمال درجے کے اخلاص، فرما برداری، حدیث اور حکم کی ظاہری اور باطنی طور پر پیروی کرنے کو کہتے ہیں. یہ صدیقیت ہے. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں میں دوسرا درجہ صدیقین کا ہے. پہلا انبیاء کا ہے، وہ کوئی خود نہیں بن سکتا نبی، اور دوسرا کیا ہے؟ صدیقین کا ہے، جو بہرحال عمل کی بنیاد پر ہوگا، تصدیق کی بنیاد پر ہوگا. سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو اس آیت میں ان لوگوں کے 4 درجات بیان ہوئے ہیں جو منعم علیہم. ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ان کے 4 درجات ہیں. سب سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے، پہلی کیٹیگری، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا، اور نیچے بیس لائن پہ صالحین، یعنی نیک دل مخلص مسلمان جو صادق القول اور صادق الایمان ہیں. اور اگر نیچے سے اوپر کی طرف ارتقاء کے حوالے سے دیکھا جائے تو بیس لائن پہ مومنین صالحین، اس کے بعد شہادت کا درجہ، پھر صدیقیت، اور پھر نبوت. صدیقیت انسان کے لیے روحانی ترقی میں بلند ترین درجہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر نبوت ہے، وہ اکتسابی نہیں، وحبی ہے، اور اس کا دروازہ مستقل طور پہ بند ہے. تکبر کا تو دل سے تعلق ہوتا ہے نا، کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں. سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کسی پہ بڑائی جتانے کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. تو اپنے آپ سے وائے پوچھیں. ٹھیک ہے، ذکر اذکار دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں ایک طرح سے، یہ بھی ایک اچھی عبادت ہے، بہترین. اصل میں اعتکاف میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی طرف لو لگانا، تنہائی، سوشلائزنگ میں پرہیز، باتیں نہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ سارا وقت یا ذکر یا دعا یا عبادت کھڑے ہو کر یا بیٹھ کے قرآن کا پڑھنا، یعنی ان میں سے کوئی بھی کام، لیکن ارریلیونٹ چیزوں میں نہیں پڑھنا. اب ہمیں اگر ایک چیز کا پتہ ہے اور ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، فرائض الحمدللہ ادا کرتے ہیں لیکن بہت اعلیٰ درجے کے نیک نہیں ہیں، ہمیں سارے کو یہ احساس ہی رہنا چاہیے. تو اسی بھی خیر ہے تاکہ کچھ کرتے رہیں. جس دن یہ خیال آ گیا کہ بہت جانتے ہیں تو خرابی شروع ہو جائے. اب اگر کوئی شخص آیا اور وہ سوال پوچھتا ہے، بعض کا تو مجھے لگتا ہے اللہ ہی بھیجتا ہے کہ وہ سوال پوچھ کے نا ہمیں جو جوڑتا ہے، ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو کیا آپ اس لیے اس کو نہیں بتائیں گے کہ دیکھو میں ابھی تک تہجد نہیں پڑھ سکی تو تم مجھ سے تہجد کا مسئلہ نہ پوچھو. یہ کہہ سکتے مسئلہ تو ہمیں بتانا ہے، لیکن ساتھ دعا بھی کرتے، ساتھ شرمندہ بھی ہوتے، ساتھ ریئلائز بھی کرتے، ساتھ توفیق مانگتے، تو وہ ہمارے لیے ایک خیر کا دروازہ کھلنے کا سبب بن جاتا ہے. جیسے ہم لوگ ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں نا، فار ایگزامپل اگر استغفر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں تو کانشیسلی کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں کر رہی تھی تو میں جب کھانا بنانے لگ گئی تو آئی واز لائک ڈوئنگ اٹ، بٹ میں کانشیسلی نہیں کر رہی تھی. تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں کیا، تو وہ میری عادت بن چکی تھی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اس پہ وہ اجر مل رہا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ، کیونکہ نہ کرنے سے بہتر ہے. ڈیوائیڈڈ اٹینشن ہے، کیونکہ سارا کام کرے تو ادھر بھی دھیان لگا ہوا ہے نا، اور کچھ ادھر فارغ نہیں بیٹھ سکتے. اور کتنا وقت ہمارے پاس فارغ بیٹھ کے کریں. میک شیور کہ چاہے 2 منٹ ہو. یقین کریں بعض اوقات نا جب ہم اتنے بزی رہتے ہیں نا، اور پھر جب اکیلے بیٹھ کے دعا کرتے اپنی آواز اجنبی لگتی ہے. میں جب اپنے آپ کو بس ڈیپ جانے کی کوشش کرتی ہوں، اندر سے بولوں، اندر سے یکسوئی سے اللہ کو پکاروں، ایسا لگتا پتہ نہیں میں کہاں فلوٹ کر رہی ہوں، یعنی فوکس نہیں ہو پاتا اس طرح جس طرح ہونا چاہیے. لیکن یہ پریکٹس روز کرتے رہیں تاکہ بس ایسے لگے جیسے مناجات جس کو کہتے ہیں نا، اللہ سے سرگوشیاں کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی قصور کیا ہے، یہ بھی. لیکن وہ باتیں کرتے رہتے پھر دھیان بڑھنے لگتا ہے. تو وہ جتنا زیادہ آپ کا فوکس ہوگا، یہ چند لمحے بھی بڑے قیمتی ہوں گے. لیکن باقی وقت میں اگر ہاتھ مصروف ہے، ذہن مصروف ہے اور زبان پہ ذکر جاری ہے، کوئی نہیں، کرتے رہیں. اور اس سے کتنے سبق ہیں ہمارے کنفیوژن اس طرح دور ہوتے ہیں کہ لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف دین پڑھنا ہی اصل نیکی ہے، دنیا کا کچھ نہ پڑھو. جو بچے دین پڑھنے لگتے ہیں وہ دنیا کی پڑھائی کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. تو دیکھیں پیغمبروں نے بھی تو یہ سارے کام کیے ہیں نا، اور ایجاد بھی کی ہیں یہ چیزیں. قلم ایجاد کیا، سلائی ایجاد کی، ایجاد ہے نا یہ.
تو ہم مسلمان اب ایجاد کیوں نہیں کر رہے؟ سب کچھ وہاں سے لے لیتے ہیں نقالی کر کے، آرام سے لیٹ کے ہم صرف گیجٹس استعمال کر رہے ہیں اور نئے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ کل آپ یقین کریں جب میں تیاری کر رہی تھی تو پڑھ رہی تھی اور میں بولنا تھا میں نے کہ حضرت ادریس درزی کا کام کرتے تھے، تو مجھے ایک جھجک آ رہی تھی اندر سے، اپنے اندر سے جھجک آ رہی تھی کہ میں نبی کے نام کے ساتھ درزی کیسے لگا دوں۔ ہمارے کلچر میں درزی جو ہے وہ بیچارہ مظلوم صرف ڈانٹیں کھاتا ہے، وہ اپنے کام کا ماسٹر ہے، اس کو اسی لیے عقل مند لوگ ماسٹر جی کہتے ہیں، وہ درزی نہیں کہتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بچہ اگر اس کو شیف بننے کا شوق ہے، اس انڈسٹری میں جانا چاہتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو محنت کرنا، ہاتھ کی کمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی تھی، نبی بھی تھے، لیکن وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ تو ہاتھ سے کام کرنا یہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں، معذور ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کام کو دل سے حقیر سمجھنا، یہ اعلیٰ ہے یہ ادنا، یہ ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ چلیے الحمدللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آت انفسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ سب کے دکھ اور پریشانیاں دور فرما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو محبت کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اللہ ہماری ساری حاجات پوری فرما، اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرما اور صحیح سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔